یہ ساری کی ساری چیزیں کریم آقا کے فضائل ہیں۔ تیرے کرم کا رسالت مآب کیا کہنا، تیرے کرم کا رسالت مآب کیا کہنا، ثواب ہو گئے سارے عذاب کیا کہنا۔ اور شفیع حشر ختم الرسل، شفیع حشر ختم الرسل، رسول پاک تمہارے خطاب کیا کہنا۔ اور تمام اگلے صحیفوں کو کر دیا منسوخ، رسول پاک تمہاری کتاب کیا کہنا۔ کیونکہ ساری عظمتیں برکتیں قرآن کے طفیل ہیں۔ میرے آقا کو لا تعداد اللہ پاک نے معجزات سے نوازا۔ کبھی تاجدار کائنات چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، معجزہ۔ کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹاتے ہیں، معجزہ۔ کبھی درخت کو اس کی جڑوں سمیت اشارہ کرتے ہیں، وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، معجزہ۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور کعبہ کو حسین تک پہنچتے ہیں، معجزہ۔ اسی طرح کبھی چند بندوں کا، چند افراد کا کھانا 1000 ماہ کا لشکر کھا جائے، تاجدار کائنات کا معجزہ۔ کبھی تاجدار کائنات کے سامنے زہر امیز کھانا پیش ہوتا ہے اور کھانا تناول کرنے سے پہلے کھانا بول اٹھتا ہے، تاجدار کائنات کا معجزہ۔ الغرض بے شمار معجزات تاجدار کائنات نے اپنے حبیب کو عطا کیے، مگر یاد رکھ لیں میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے۔ کہ آج ہم نے تاجدار کائنات کو عرش پہ جاتا ہوا نہیں دیکھا، سنا ضرور ہے۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن سنا ضرور ہے۔ ہر معجزہ سنا ضرور لیکن دیکھا نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج کم و بیش 1400-1500 سال کے بعد بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے۔ یہ میرے کریم آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یاد رکھنا۔ معراج بھی قرآن سے چھوٹا معجزہ ہے۔ وہ قرآن اگر ہمارے سینوں کے اندر بس جائے،
اگر ہم اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ الفت کا اظہار کرنا شروع کر دیں، تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، قرآن کی عظمت کا اقرار کرنے والوں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والوں، جنت کی پتہ کتنی منزلیں ہیں؟ صحابہ نے سوال کا جواب دیا، آقا آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنی منزلیں ہیں۔ فرمایا جتنی قرآن کی آیات ہیں، فرمایا اتنی ہی اللہ پاک نے جنت کی منزلوں کو بنایا ہے۔ اور جو جنت کے اندر جائیں گے ان کو کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا، اور جنت کی جو منازل ہیں ان کو طے کرتا جا۔ اور فرمایا جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی تو تلاوت کرنے والے کو کہا جائے گا کہ تمہیں یہ جو منزل عطا ہوئی ہے یہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، کیونکہ تم قرآن پڑھتے تھے، لہٰذا یہ عظمت سب سے بڑی تمہیں مل گئی۔ اور فرمایا جتنی اونچی مقام پر قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے جتنے بڑے مقام پر جنت کے اندر ہوں گے، دیگر اعمال والے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ وہ قرآن ہے۔ قرآن کی عظمت دیکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات نے ہماری حفاظت کرتی ہے روز معاشر، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اعمال میں سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے سفارش کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا اگر کون سی؟ فرمایا ایک روزہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور روزہ کہے گا کہ مولا اس بندے نے تیری خاطر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لہذا آج روز محشر میں اس بندے کے حق میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، مولا اس کے حق کے اندر میری سفارش کو قبول کر۔ روزے کی سفارش قبول ہوگی۔ اور دوسرا کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جو قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے ان کے بارے میں قرآن اللہ کی بارگاہ میں بڑھ کر بطور سفارش اور شفاعت اللہ کے حضور یہ گزارش کرے گا کہ مولا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا دنیا کے اندر، آج میں اس کا شفیع بن کے تیری بارگاہ میں آتا ہوں۔ تو قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ جو رات لیلۃ القدر جیسی رات، کریم آقا کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی، ان کے اعمال دکھائے گئے، ان کی ریاستیں دکھائی گئی، ان کی نیکیاں دکھائی گئی۔ اب کسی کی 700 سال عمر، کسی کی 800 سال، کسی کی 1000 سال، تو کریم آقا کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت کی عمریں تو کم ہو گئی۔ اب صحابہ کے سامنے تاجدار کائنات تذکرہ بھی کیا کہ کسی نے 400 سال عبادت کی، کسی نے 500 سال کی، کسی نے اس سے زیادہ کی۔ تو صحابہ کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارے اعمال تو پھر ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اتنا ابھی ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل جا میرے محبوب کو جا کے خوشخبری سنا دے کہ پریشان نہ ہوں، اور اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو خوشخبری دے دے کہ ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ان کی 1000 سال کی عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، لیکن آپ کی امت کو ہم ایک رات عطا کر رہے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ وہ رات کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس کو اہمیت کیوں دی گئی؟ فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ پاک نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا فضیلت اس لیے دی کہ اس رات میں اپنے محبوب کو تاجدار کائنات کو اللہ پاک نے قرآن عطا کیا۔ الحمدللہ مراد ہم سب کو نصیب ہوئی، اللہ پاک نے چھپائی نہیں ہے، بتا دی ہے کہ اب یہ 21، 23، 25، 27 اور 29 تلاش تم نے کرنا ہے، اور ان راتوں کے اندر ہم نے چھپا دیا ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے، ہم امت مصطفیٰ کے اندر ہیں۔ اگر صرف اس ایک جملے کا اور اس ایک احسان کا اگر ہم ساری عمر شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ امت مصطفیٰ کے اندر
اندر آنے کے لیے انبیاء رسول دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے پھر قرآن والا بھی بنایا اور ہمیں یہ لیلۃ القدر والی راتیں بھی فضیلت والی بھی عطا کی. آخری روایت پیش کرتا ہوں. دو بندوں سے انسان رشک کا اظہار کر سکتا ہے یا حسد کا اظہار کر سکتا ہے. باقی کسی سے حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے, رشک کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کن سے رشک اور حسد کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو, قرآن محبت کے ساتھ پڑھنے والا ہو, جب اس کو دیکھا جائے تو ایسے بندے سے بندہ رشک کا اظہار کر سکتا ہے کہ مولا جیسا قرآن تم نے اس کو عطا کیا ہے کاش مجھے بھی عطا کیا جاتا تاکہ میں بھی قرآن کو مزے لے کر پڑھتا, محبت لے کر پڑھتا. تو میں حسد کا اظہار کس سے؟ تو میں جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کے اندر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تقسیم کر دیتا ہے, تو دیکھنے والا اس سے حسد کا اظہار کر سکتا ہے کہ کاش اتنا مال مجھے بھی دیا ہوتا تاکہ میں اللہ کی راہ میں اس کی خاطر قربان ہو جاتا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس آستانے کو آباد اشاد قائم رکھے اور اس کے ساتھ محبت کرنے والے اور ہمارے محبین ہیں, آنے والے ہیں, مسجد کو آباد کرنے والے ہیں, اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی خیر